سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس سیمینار میں، اس ورکشاپ میں آئے۔ میں چلے ایک حکایت بتاتا ہوں تاکہ اتنی دیر میں ہماری ریپو بلڈ ہو جائے۔ کسی بھی سیمینار میں نا شروع میں بندہ بڑا ریزرو ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ ریزرو موڈ میں ہو، میں آپ کا ریزرو موڈ ختم کروں۔ حکایت سناتا ہوں آپ۔ ایک جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی اور اس قدر تیز آگ تھی کہ ہر شخص جنگل کا جانور دیکھ رہا تھا اور کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ ایک چڑیا کا گھونسلہ بھی اسی جنگل میں تھا، تو چڑیا نے کیا کیا؟ چڑیا نے چند بوند پانی کے بھرے اور وہ اتنی دہکتی ہوئی آگ میں، جنگل کے اندر آگ لگی ہوئی اس پہ ڈال کے گئی اور چند بوند پانی کے ڈالا، پھر گئی، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ تو جو جنگل کا شیر تھا اس نے کہا کہ پاگل ہے، کیا کر رہے، تیری اس ایفرٹ سے کیا فرق پڑا؟ بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو چڑیا نے کیا کہا؟ نے کہا کہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جب آخرت کے روز اللہ پاک مجھ سے پوچھیں گے کہ جب جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی تو کیا کر رہی تھی، تو میں اس وقت بڑے ادب سے یہ بات کہوں گی کہ یا اللہ، جو میری کیپیسٹی تھی، جتنا میں کر سکتی تھی اتنا میں نے کیا۔ تو میری خواہش ہے کہ اللہ پاک اس وقت مجھے کہہ دیں، اس چڑیا نے کہا کہ جا میں تجھ سے راضی ہوں، تو میری قیمت وصول ہو گئی۔ میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، جب اللہ نے مجھ سے یہ پوچھا آخرت میں کہ میں نے تجھے قلم کی سیاہی سے روشنی پھیلانے کی طاقت دی تھی، میں نے تیری بات کو دوسروں تک پہنچانے کے قابل بنایا تھا، تو نے کیا کیا؟ کوشچن ہوگا کہ نہیں ہوگا بیٹا مجھ سے؟ جیسے جیسے آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہوتی جاتی ہے آپ اتنے زیادہ جواب دہ ہوتے جاتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی شخص اس ادارے کے پی ایم سے آ کے یا باہر پارکنگ سٹینڈ پہ کھڑے ہوئے لڑکے سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ رزلٹ اس سال خراب کیوں آئے، پوچھے گا کوئی؟ اس کی ڈومین نہیں ہے، وہ اس کا جواب دہ نہیں ہے، اس کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ جس کی جتنی زیادہ کیپیسٹی ہوتی جاتی ہے بیٹا وہ اتنا زیادہ جواب دہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر اب آج میں فوت ہو جاتا ہوں تو مجھ سے پوچھا جائے گا 10 سال ہو گئے ہیں، یو ہیو بین ٹیچنگ دا لاسٹ 10 ایئرس، ہزاروں بچہ پڑھایا ہے، بتاؤ ان کی لائف چینج کی تھی؟ وہ تو تمہارے پاس آئے تھے لائف چینج کرنے کے لیے، کلاس میں آئے تھے کہ نہیں؟ تم نے پرفارمنس دی صحیح؟ قسم سے جب یہ سوال سوچتا ہوں میری خود ایک دفعہ روح کانپ جاتی ہے کہ میں جواب کیا دوں یار، باقی وہ حق ادا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کہ میرے سامنے جو اس ٹائم بچے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، یہ آنے والے وقت کا فیوچر، آپ میں سے ہی پولیس انسپیکٹر بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہی جج ہیں، آپ میں سے ہی وکیل ہیں، آپ میں سارے پیشے بیٹھے ہیں۔ میں بڑا لکی ہوں اس لحاظ سے کہ مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملا، آپ سب سے۔ کسی ایک ادارے میں ہوتا تو اس ادارے کے لوگ ہوتے نا صرف۔ ٹیچنگ ایسی فیلڈ ہے، ہر فیلڈ نے اس میں سے نکلا، ہر اسٹوڈنٹ پولیس آفیسر نہیں ہوتا، لیکن ہر پولیس آفیسر اسٹوڈنٹ تو ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ یہیں سے نکل کے گیا ہوگا نا۔ میں بھی آپ کی طرح کسی دن کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں گا جب میں اپنے ٹیچر کا لیکچر لے رہا ہوں گا چیزیں، اور آج میں آپ کے سامنے بات کرنے والا بن گیا۔ کبھی میں آپ کی طرح بیٹھا باتیں سن رہا ہوں گا، لیکچر لے رہا ہوں گا، آج میں لیکچر دینے والا بن گیا۔ بات ہار جیت کی بھی نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں۔ اللہ پاک، یہ تو تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ پاک نے بڑا کام لے کے دکھایا۔ اگر آپ اپنے آپ کو بھی چھوٹا جانتے ہو نا تو بڑے خوش قسمت ہو، تم بڑا کام کر سکتے ہو، کیونکہ یہ اللہ پاک کی سنت ہے۔ اللہ پاک نے میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے مچھر سے نمرود جیسے شہنشاہ کو ذلت دی کہ نہیں دی؟ چھوٹا سا مچھر، کیا اوقات ہے اس کی، لیکن کام کتنا بولے گی۔ چھوٹی سی مکڑی کے جالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو حفاظت فراہم کی تھی کہ نہیں غار میں؟ بات کتنی چھوٹی سی ہے، لیکن آپ دیکھو کہ اس سے کام کتنا بڑا لیا گیا۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص، آپ کو پتہ ہے حدیث کے الفاظ ہیں، آخرت کے روز ایماندار تاجر شہید اور شہداء کی صف میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انبیاء کی صف میں ہوگا۔ ایماندار تاجر، اتنی چھوٹی سی چیز اور رزلٹ اتنا بڑا ہے۔ بھائی یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، ایماندار تاجر ہونا، اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہونا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام بندے کا کام بھی نہیں۔ اب دیکھو مثال کے طور پہ اپنے پیشے کی بات کرتا ہوں، آج چھٹی کا دن ہے اور ہم سب آئے ہوئے ہیں کہ نہیں آئے؟ اس ادارے نے آپ کو کچھ نہیں دینا، مجھے اس ادارے نے آج کی کلاس کا کچھ نہیں دینا، ہمارا یہ سب کا عمل، آپ کا آنا اللہ پاک قبول کرے، یہ اس کی بارگاہ میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ تمام بھائی اور تمام بہنیں اپنی مصروفیات چھوڑ کے ویکینڈ پہ آئے ہوئے ہو، ورکشاپ لے رہے ہو،
آپ میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی ایماندار ہو گیا, اس کے اندر کچھ ویلیوز آ گئی, وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے گا. ایمانداری کے لیے کوئی فیلڈ تو نہیں ہوتی نا. ایماندار ہو گئے تو آخرت میں کہاں کھڑے ہو گئے پتہ ہے؟ انبیاء کی صف میں, شہیدوں کی صف میں. چھوٹی بات ہے, چھوٹا سا عمل ایمانداری, نتیجہ کتنا بڑا. اور اللہ کرے کہ جب آپ قیامت والے دن اس صف میں کھڑے ہوئے ہوں, انبیاء کی صف میں, اور آپ سے پوچھا جائے کہ جی کیسے, اور اللہ کرے کہ آپ کہہ دیں گے جی ٹیچر علی نے ہمیں ایماندار بنایا تھا, ان کو بھی لا کے کھڑا کر دیں, تو میری قیمت وصول ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی بچے؟ بات چھوٹی سی ہے, چھوٹی سی چیزوں سے میں نے آپ کو کہا تھا امپیکٹ بہت بڑے ہو. اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو, بات چھوٹی ہو یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ بات مشہور کتنی ہوگی, وہ بات وائرل کتنی ہوگی, یہ بات نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے یہ بات بالکل کسی کو فضول لگے, او یار نہیں ہوتا, یہ کتابی باتیں, اوکے فائن. آپ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی ایک شخص کے دل میں آ گیا نا کہ نہیں یار یہ بات سر صحیح کر رہے ہیں, اور اس نے عمل کر لیا, نتیجہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بات یہ کبھی بھی نہ دیکھنا بیٹا زندگی میں کہ میری بات, میں جو اچھا کام کرنے جا رہا ہوں یہ مقبول کتنا ہو رہا ہے, لوگ واہ واہ کتنی کر رہے ہیں, میری بات وائرل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. ہو یار ڈھینگ کے نتیجہ اگر بڑا آ گیا, میں کہتا ہوں اگر مجھے پتا چلے نا کہ یہ بات ان لوگوں سے آگے نہیں جانی, یہ یہیں پہ دب کے مر جائے گی, لیکن ایک بندے کی زندگی بدل جائے گی, تو یہ نتیجہ میرے لیے بہت ہے.